بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے قلب الواوی والیائی الفن، واو اور یا کو الف سے بدل دینا۔ یہ ہم کیوں بدلتے ہیں؟ اس کے لیے قاعدہ اور اصول ہے کہ جب کبھی بھی واو اور یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، یعنی یا اور واو سے پہلے فتحہ ہو، تو ہم واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا صرف میں قالا و باع کا قانون۔ قالا اصل میں قوالتا، واو متحرک ماقبل مفتوح، تو واو کو الف سے بدل دیا، قالا ہوگی۔ اسی طرح بایا، یا متحرک ماقبلہ مفتوح، تو یہاں پر بھی ہم نے یا کو الف سے بدل دیا۔ تو آئیے ہم مثالوں سے اور بحث سے اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب الواوی والالف والیاء الفا الامثلہ۔ کان ابو بکر یقول الحق، ابو بکر رضی اللہ عنہ حق کہتے تھے، اذا قال جب بھی کہا کرتے تھے یا بات کرتے تھے۔ آگے دیکھیں، ولا یمیل عنہ اذا الجبل مالا، اور وہ حق سے ذرہ برابر بھی میلان یا پہلو تہی نہیں کرتے تھے، اذا الجبل مالا، چہ جائے کہ ایک پہاڑ کیوں نہ ٹیڑھا ہو یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ وَيَدْعُو لِلْخَيْرِ اِذَا دَعَا، اور جب کبھی وہ دعوت دیتا تھا تو خیر کی طرف ہی دعوت دیتا تھا۔ وَيَرْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں وہ تیر اندازی کرتا تھا۔ اِذَا رَمَا، جب کبھی بھی وہ مارتا تھا یا پھینکتا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، قالا، ٹھیک ہے، اسی طرح مالا، اور اس کے علاوہ یدعو بھی ہے، دعا بھی ہے، اور یرمی اور رما بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں قالا، یہاں پر اصل میں قوالتا، قالا ہو گیا۔ اسی طرح مالا، میلتا یا کے ساتھ مالا بن گیا۔ دعا، کیونکہ اس کا مضارع ہے یدعو، واو ہے، تو یہاں پر ماضی کیا تھا؟ دعوا، دعوا، واو کو الف سے بدل۔ یہاں اس طرح رما، اس کا مضارع ہے یرمی، دیکھو اخیر میں یا ہے، تو لیکن یہاں پر تو یا نہیں ہے، تو اصل میں تھا رمایا، پھر اس کے بعد یا متحرک ماقبل مفتوح، تو یا کو الف سے بدل دیا۔ باقی ہم بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث الفعل قالا، قالا جو فعل ہے فی المثال الاولی، پہلی مثال میں، اجوف مضارعہ یقول، وہ فعل اجوف ہے کیونکہ اس کے درمیان میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت واو ہے، اور مضارعہ قالا کا مضارع جو ہے مضارع کا صیغہ یقول ہے۔ والفعل مالا فی المثال الثانی، اور مالا دوسری مثال میں، مضارعہ یمیل، اس کا مضارع یمیل ہے۔ فأین الواو فی الماضی الاول، تو یہاں پر جس کا مضارع یقول ہے اس کے قالا میں واو کیوں نہیں ہے؟ وأین الیاء فی الماضی الثانی، جس کا مضارع یمیل ہے اس میں یا ہے، تو مالا میں یا کیوں نہیں ہے؟ لابد، ضروری ہے، ان تکون الالف فی احدہما، اب اس سے پتہ چلا کہ وہاں پر الف دونوں میں سے جو ہے منقلبۃ عن واو، یہ منقلب ہے یعنی پھیرا گیا ہے یہ واو سے الف۔ وفی الآخری، اور دوسرے میں منقلبۃ عن یاء، دوسرے مثال میں دوسرے فعل میں یہ منقلب ہے یعنی پھیرا گیا ہے یا سے، یا کو الف میں بدلا ہے۔ وَأَنَّ أَصْلَ قَالَ، اور قالا کا اصل جو ہے قوالا ومالا میلا۔ فوجدت الواو والیاء، یہاں پر واو اور یا کو پایا گیا ہے متحرکتین، یعنی حرکت اس کے اوپر تھی، بعد فتح، فتحے کے بعد، فقلبتا الفا، تو اس کو جو ہے نا بدل دیا ہے الف میں۔ وکذالک الشأن فی الف کل اجوف، اور یہی ہوگا اس یعنی ہر فعل جو اجوف ہو وہ الف سے بدل دیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ کو الف نظر آئے گا یعنی واو اور یا متحرک ماقبل مفتوح ہوگا، ہر اجوف فعل میں اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا نَظَرْتَ الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، آخری دو مثالوں کو اگر آپ دیکھیں، رَأَيْتَ الْفِعْلَيْنِ دَعَا وَرَمَا، ٹھیک ہے۔ وَالْأَوَّلْ مُضَارِعُهُ يَدْعُو، پہلے فعل یعنی دعا کا مضارع یدعو ہے، والثانی اور رما کا مضارع یرمی ہے۔ ومن ذلك، تو اس سے ہم
انت تحکم، آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں، ان اصل الاول، پہلے کا اصل ہے دعوی، مضارع کی وجہ سے آپ حکم لگا سکتے ہیں، وان اصل الثانی، اور جو رما ہے یہ اصل میں کیا ہے، رمایا، فوقعت الواو والیاء، واو اور یا واقع ہوئے ہیں متحرکتین، اس پر حرکت تھی، بعد فتح، فتح کے بعد، فقلبتا الفا، تو اس دونوں کو ہم نے الف سے بدل دیا، ومما تقدم، اور جو کچھ گزر چکا ہے، یستنبط، اس سے استنباط اور استخراج کیا جاتا ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، ان الواو والیاء، جب کبھی بھی واو اور یا تقلبان الفا، کہ وہ الف میں بدل دیتے ہیں، اذا تحرکتا، جب کبھی بھی واو اور یا متحرک واقع ہوں گے کلام میں، ٹھیک ہے، تقلبان الفا، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، وانفتح ما قبلہما، اور اس کا ما قبل کیا ہو، مفتوح ہو۔ قاعدہ کیا کہتا ہے، اذا تحرکت الواو والیا، جب کبھی بھی واو اور یا متحرک پائے جائیں، وکان ما قبلہما مفتوحا، اور اس دونوں کا یعنی واو اور یا کا ما قبل مفتوح ہو، تقلبان الفا، تو اس واو اور یا کو الف میں بدل دیتے ہیں، جیسے قالا قولتھا، باع بیعتھا۔ آتے ہیں تمرین کی طرف، ما اصل کل کلمت، ہر کلمے کا اصل بتائیے، من الکلمات الآتیہ، آئندہ کلمات میں، وماذا فیہا عن اعلال، اس میں کون سا اعلال واقع ہوا ہے، وما سببہ، اور وما سبب الاعلال، اعلال کا سبب بھی بتائیے، برا، حام، قضا، عام، اعلا، اب برا اصل میں تھا برایا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا برایا، یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا کو الف سے بدل دیا، حاما اصل میں کیا تھا، حواما، کیوں، اس کا مضارع پڑھیے، یحوم، واو ہے، اسی لیے حواما، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا۔ قضا کا مضارع پڑھیں، یقضی، یا ہے، تو یہاں پر بھی قضایا تھا، تو قضایا سے قضا بن گیا، کیوں، یا متحرک ما قبل مفتوح۔ اس طرح آپ تمام مثالوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مضارع پڑھیں، اسے سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح دوسری اس میں بھی کہتے ہیں من باب فرحا فہات مضارعہا، یہ جو رویہ ہے اس کا مضارع ہے یروا، تو یہاں پر رویہ یروا، یہاں یہ اصل میں الف تھا، ٹھیک ہے، رویہ یہ ماضی ہے، اس کا مضارع یروا، تو یروا اصل میں تھا یرویو، مضارع کیا ہے، یرویو، تو یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس کو ہم نے یروا بنا دیا، رویہ یروا، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ماضی میں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔